2 साल में ये गंद साफ हो जाएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान से। इकट्ठे रहना पड़ेगा, कम अज़ कम इन 2 सालों के लिए इकट्ठे रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि जनाब यहाँ काम ठीक हो रहा है, यहाँ नहीं ठीक हो रहा है, इसको ठीक किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब कहते हैं कि 2 साल में ये गंद साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये गंद साफ़ करना इतना आसान नहीं है। नेशनल लेवल के ऊपर डिटर्मिनेशन तो चाहिए, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को भी एक पेज पे होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें दहशत गर्दी के मसले के ऊपर हमें तकसीम का शिकार भी नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन मुल्क के जो कवानीन है उनका एहतराम भी लाजिम है और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, जो रोड मैप है वो भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। चौधरी निसार कहते हैं कि जो नाम बदल कर काम करने वाली तंजीमें हैं उसके ऊपर भी जायज़ा ले रहे हैं, मदारस का इजलास बुला रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। वो मिसकंसेप्शन ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स बन गई, फ़ौजी अदालतें बन गई, सुबह से सारा काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये 21 नुकात में से एक नुक्ता है और 4-5% से ज़्यादा इसको वज़न नहीं दिया जाना चाहिए। 95% हिस्सा दूसरी तरफ आएगा, जहाँ मदारस रिफॉर्म्स का जिक्र आएगा, जहाँ काउंटर नैरेटिव का जिक्र आएगा, जहाँ सिलेबस को ठीक करने का जिक्र आएगा, जहाँ पुलिस रिफॉर्म्स और जो हमारा मौजूदा अदलिया का ढांचा है, निज़ाम है, इसको ठीक करने का जिक्र आएगा। उसके ऊपर हम बयान से ज़्यादा अभी तक प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन की जितनी एफर्ट थी वो सारी घूम रही थी सिर्फ एक चीज़ के इर्द गिर्द के मिलिट्री कोर्ट्स को कायम करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, कानून ठीक करना है, आर्मी एक्ट को अमेंड करना है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। वो हमने दोनों कर लिए, सदर ने आज दस्तखत भी कर दिए, कानून भी बन गया, आईनी तरमीम भी हो गई। अब आगे कैसे चलना है इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो में, सियासी माहौल में। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कट्स इट्स नोज टू स्पाइट इट्स फेस। बड़ा मीनिंगफुल मैसेज है। उनकी पार्टी और उनके वालिद इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा थे जिसने ये आईनी तरमीम की और एक्ट को अमेंड किया। अब अगर उन्हें लगता है कि पार्लियामान ने अपनी नाक कटवा दी है तो उनकी जमात ने ये काम क्यों किया, इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शेयर होंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं, जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और लाहौर से शफकत महमूद साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे। सबको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। मैं आपसे जस्टिस तारिक महमूद साहब स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 2 आरा हैं, एक सियासी लोगों की, एक फ़ौज के लोगों की और एक लीगल प्रैक्टिशनर की, जिसमें हामिद खान भी शामिल हैं, रज़ा रबानी, मीर एतजाज़ साहब भी शामिल हैं। मिलिट्री कोर्ट्स इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन लगा ये कि परहैप्स इट इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। आप इससे मुत्तफिक हैं? नहीं, इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ। अभी इनकी कहानी सुना दूँ। किसी ने वहाँ पर कहा कि मैं ज़िंदगी में इससे ज़्यादा पहले कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि मेरा अंदर वो मर गया है, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं ज़मीर के ख़िलाफ़ वोट दे रहा हूँ। किसी ने कहा मैं कड़वा घूंट पी रहा हूँ। किसी ने कहा कि मैं जहर का घूंट पी रहा हूँ, ये भी किसी ने कहा, ये पीपल्स पार्टी के उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा, उसने कहा मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन वोट मैं दूंगा। अच्छा, फिर किसी ने कहा जी मेरी मजबूरी है। किसी ने कहा जी बहुत सारे इफ एंड बट लगाए। सवाल ये, और सब ने कहा कि ये सब गलत है, लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला है इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। फिर बहुत से लोगों ने अंदर जाके वोट दिए, अंदर तकरीरें। फिर किसी ने कहा मैं इसको, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाह में शरीक नहीं हुआ, गुनाह भी बन गया। और फिर बहुत से लोगों ने वोट दिए, बाहर आके कहा और चैनल्स पे कहा, हमारे साथ बैठ के कहा, उसने कहा जी जो कुछ गलत हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये ज़मीर के खिलाफ, ये कड़वा घूंट, ये जहर, ये गुनाह अजीम। फिर एक और भी बात आई, उसने कहा जी अजीम तर जमहूरियत के लिए ये पहला कदम है। मुझे नहीं पता ये अजीम तर जमहूरियत, क्योंकि आज तक तो हमने जमहूरियत नहीं देखी, तो अजीम तर क्या थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, इसलिए कि हम पर तो ये भी इल्ज़ाम आ सकता है कि जनाब इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, न मैंने किसी क्रिमिनल ट्रायल में जाना है, न मैंने किसी हाई कोर्ट में जाना है। हाँ, एक बात ज़रूर आपको बता दूँ, मैं 1977 में प्रोफेशन में आया था। उस वक्त रेट जो है फीस का बहुत कम था। उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा और समरी मिलिट्री कोर्ट्स बनी और स्पेशल मिलिट्री कोर्ट, आप यकीन करें दिनों में वकीलों की फीसें बढ़ गई, इसलिए कि वकील कहते थे जनाब उधर जाना है। अच्छा, दिलचस्प, कन्विक्शन का रेट भी ज्यादा था, वकीलों पर कोई इल्जाम भी नहीं आता था और फीसें भी ट्रिपल होती रही। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा। दोबारा आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आपसे हम आज कुछ पूछना चाहेंगे। ये तो नहीं होगा कि आप कुछ ना कहें, लेकिन पहले उससे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से पूछ लें कि आप शर्मिंदा हैं, खुश हैं, जमहूरियत मजबूत किया आपने, निज़ाम बेहतर किया, बहुत, या वो किसी गुनाह में शामिल है? क्या काम किया आपने? बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा हैं उन तमाम शहादतों पे जो हमारे सामने आई, और बहुत दिन नहीं हमें लगे उनको भूलने में। ये गुफ्तगू का एक नया रंग बन गया।
لیکن ہم نے تو اسی کو زہر جانا ہے اور ہمیں تو اسی پہ شرمندگی ہے، اب بھی ہے، اور جب تک رہیں گے ہم تب تک رہے گی یہ شرمندگی کہ ان بچوں کی حفاظت نہیں ہم کر پائے، اور اس سے پہلے بھی بے شمار بچوں کی حفاظت نہیں کر پائے، اور اس سے پہلے بچوں کی ماں باپ کی ماؤں کی بھی حفاظت نہیں کر پائے، اور اپنے مذہبی جو ہمارے جن عبادت گاہیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی نہیں کر پائے. تو یہ تو بہت شرمندگی ہے ہمیں. ایک سوال آپ سے پوچھنے کی اجازت چاہوں گا، کیونکہ شرمندہ آپ کو ہونا چاہیے، پورے سیٹ اپ کو ہونا چاہیے، وہ سول سیٹ اپ ہو یا ملٹری کا ہو، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس آر دی اونلی سولوشن لیفٹ فار ٹو کریکٹ دس پرابلم؟ جی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دو جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ زہر ہے، اور تریاک زہر جو ہوتا ہے وہ بھی زہر ہوتا ہے. اگر آپ بائیولوجی کے اندر بھی دیکھیں تو تریاک زہر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ زہر جو ہوتا ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. وہ آپ کو مارتا نہیں ہے، وہ کیمو تھراپی کی طرح آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے سسٹم کو تھوڑی سی تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن اس سے ایونچولی آپ کو ڈاکٹر مصدق، میں اس کے صرف اس حصے سے متفق ہوں کہ ہماری جوڈیشری سے ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہو پائیں جن کو سزائیں ملنی چاہیے تھی. میں اس کے اس حصے سے متفق ہوں کہ حراستی مراکز میں 3-4 ہزار لوگ پڑے ہیں جن کے کیسز پروسیس نہیں ہو پائے. لیکن اس کا دوسرا سوال وہاں سے اٹھتا ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کچھ کر نہیں رہے. آپ صرف 20 دن سے ایک ہی چیز کے گرد گھومے جا رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس. آپ کی ذمہ داری جوڈیشری کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کی اداری سول آرمڈ فورسز کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کہاں ہے سارا کچھ؟ اور یہی ہے اس کا جواب. دیکھیں، ہم اس بات پہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا. آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں 2 سال زیادہ ہیں، اس کو 1.5 سال ہونا چاہیے، اور جسٹس صاحب کہہ سکتے ہیں نہیں میرے خیال میں اس کو 1 سال ہونا چاہیے. لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اس وقت جس طرح کا ہمارا سسٹم، ہماری پولیس، ہماری پروسیکیوشن، ہماری عدلیہ جس نہج پہ کھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ 2 ہفتے کے اندر یا 6 ہفتے کے اندر یا 8 ہفتے کے اندر یہ تمام تر سسٹم جو ہے ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے. اطراف ناکامی ہے، کیونکہ اس میں اطراف ناکامی ہے. معذرت کے ساتھ سر آپ لوگوں سے بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے جو حالات ہیں، جو آئے ہیں، وہ آ چکے ہیں، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پچھلے 70 سال میں ہم نے جو سسٹم ترتیب دیا ہے وہ ان معاملات سے نمٹنے کے لیے کافر نہیں ہے. نثار کھوڑا صاحب سے پوچھتے ہیں. نثار کھوڑا صاحب، آپ کی جماعت میں اب بلاول کے اگر ٹویٹ کو میں سامنے رکھ لوں تو پارٹی نے ووٹ ایک طرف کیا اور بلاول کا ٹویٹ دوسری طرف نشاندہی کر رہا ہے. تو آپ یا تو ناکامی اپنی مان لیجئے کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی، اور سارا کچھ فوج کو آپ دے کے تو پھر ہی اس کام کو ٹھیک کریں گے، یا دوسرا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیجئے. دیکھیں، میں ٹویٹ جو انہوں نے کیا ہے وہ بات آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اگر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے تو مہربانی ہوگی. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان نے 21ویں ترمیم کی حمایت کر کے اپنی ناک کٹوا لی. اچھا دیکھیں، بات سنیں. ہم سب کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کا سامنا کرتی رہی ہے، دہشت گردی کا نشانہ بنتی رہی ہے. یہ دہشت گردی کوئی کل پرسوں سے شروع نہیں ہوئی اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے شروع ہوئی. تبھی تو کسی وقت کسی حکومت وقت نے کہا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنائی جائے. یہ مجھے پتا ہے کہ جمہوریت میں ملٹری کورٹس کا تصور کسی طرح سے مانا نہیں جا سکتا، اور جمہوری حکومت جب وہ ٹیکل نہیں کر پا رہی تو پھر دوسری چیزیں بھی کر رہی ہے کہ جس میں ملٹری کورٹس کا یہ ذکر آیا ہے. یقیناً یہ بات کنٹراڈکشن ہے جمہوری نظام کے کہ وہاں ملٹری کورٹس کام کریں، جبکہ جو نارمل کورٹس کے پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے اپنی ڈیفنس ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پروسیکیوشن ہوتی ہے، پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جوڈیشری کی اپنی ایک بے انتہا ناکامی کی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کیسز کو لٹکائے رکھا اور کتنے لوگوں کو چھوڑ دیا اور کتنے لوگوں کے لیے انتظار کی زحمت. صرف عدلیہ کی ناکامی نہیں، آپ لوگوں کی ناکامی، یہ ایگزیکٹو سب سے پہلے ذمہ دار ہے. حکومت وقت اپنی رسپانسبلٹی سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے اس نظام کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی جس کے لیے بیساکھیاں اس کو دینے کی ضرورت ہے. کبھی اینٹی ٹیررزم کورٹس بنا دیں، کبھی پوپا کورٹس بنا دیں، اب آپ نے اس میں ملٹری کورٹس دے دیں، لیکن اس مریض کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں آپ کر رہے. میں وہی عرض کر رہا تھا پہلے بھی، اور اسی طرح سے کہہ رہا تھا کہ اینٹی ٹیررس کورٹ جب بنائے گئے تھے تب ہم نے ان کو نام دیا تھا، کوئی کینگرو کورٹس کا نام دیا تھا، ٹیررس کورٹ کو. یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا اس وقت کی حکومت نے یہ سارا کچھ کر کے ایک اپنے لیے نیک نامی نہیں کمائی تھی،
اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیک نامی کا یہ نہیں ہوگی بات کہ جی ہاں ہم نے اس طرح سے ترمیم کر دی اور ہم نے یہ سارا کچھ کر دیا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ساری قوم کٹھی تھی, جب ساری قوم اتفاق رکھ رہی تھی کہ جی ہاں آپریشن کیا جائے, آپریشن کلین اپ کیا جائے, جب سب کو پتا تھا کہ جی ہاں ایک لحاظ سے شوٹ ایٹ سائٹ کا بھی لائسنس دیا ہوا تھا سب لوگوں کو, تو پھر یہ کوٹس ڈالنے کی بات کیا سے آئی, کیوں آئی, آنی نہیں چاہیے تھی. میں اس سے گھبرا نہیں رہا, اس سے میں یقینی طور پر آپ کے ساتھ ہوں کہ یہاں ساری سیاسی سسٹم کی کہیں نہ کہیں ناکامی دراصل آئی. اب اسی سیاسی سسٹم نے ایک چیز کر لی ہے اب جس کے لیے اکثر لوگ کہیں گے مرتا کیا نہ کرتا. دہشت گردی کم ختم ہو نہیں رہی, بچوں کا مانا ہوا یا بڑوں کا مانا ہوا, خواتین کی تذلیل ہو یا کچھ طرح سے باتیں ہوں, چاہے پتلون پہننے والے کریں چاہے جبہ پہننے والے کریں, بات تو لوگوں کے مارنے کی ہے اور بات وہ اس طرح سے ہے کہ جی انسانیت کو ختم کیے جانے کی مضموم کوشش ہو رہی تھی. اب اس میں ہو سکتا ہے حکومت میں آپ کے جواب سے آج مطمئن نہیں ہو رہا نثار کھوڑ صاحب. میں ہمیشہ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, آج میں مطمئن نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے نا ایک سرکلز میں گھما گھما کے لوگوں کو ڈائریکٹ آنسر نہیں دے رہے. شفقت صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. شفقت صاحب آپ فرمائیے گا کہ ملٹری کورٹس, میں کہہ رہا ہوں کہ پارشلی میں اس سے متفق ہوں اس لیے کہ ٹیمپریریلی آپ کی کورٹس فنکشن نہیں تھی کر رہی, آپ کی وہاں سزائیں نہیں تھی مل رہی. اس سے زیادہ میں اس سے متفق نہیں ہوں. باقی چیزیں جو 20-21 آپ کے کرنے کی ہیں اس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر رہے. آپ لگتا یہ ہے کہ ملٹری کورٹس بنا کر اپنی ساری ذمہ داری فوج کے حوالے کر کے لا انفورسمنٹ سیکورٹی پہلے آپ ان کو دے کے, تو لگتا ہے کہ سیولینز پیچھے ہو کے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ سنبھال لو. نہیں, یہ بالکل کچھ حد تک جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے. ہم تو بڑا کلیئر تھے اس معاملے میں کہ دو بڑے شدید نقص تھے ہمارے جو موجودہ نظام تھا ٹرائلز کا, بلکہ 3 میں کہوں گا. اس میں ایک تو یہ تھا کہ ٹرائل وقت پہ نہیں ہوتی تھی اور لمبا عرصہ چلتا تھا. دوسرا یہ کہ ججز جو تھے وہ انسیکیور محسوس کرتے تھے, ڈر میں رہتے تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنے بھی اینٹی ٹیررسٹ پہلے لاز بنی ان کو سیاستدانوں کے خلاف زیادہ استعمال کیا گیا اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کم استعمال کیا گیا. اور اس کی لیٹسٹ مثال یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سب کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں کہ پچھلے 7-7, 8-8 سالوں سے تو کم از کم یہ حکومت میں بیٹھے ہیں نا پرومسز کے اندر, تو جوڈیشل ریفارم کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا, کوئی بہتری کرنے کی سوچا بھی نہیں گیا, وہی اسی طرح کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. سر آپ بھی برابر کے قصوروار ہیں, سر آپ برابر کے قصوروار ہیں شفقت صاحب. صرف ان کو الزام مت دیجئے, آپ کے پیچھے میں اتنے ہی ذمہ دار ہیں بلکہ آپ کے وزیر اعلیٰ بہت ہی میں سمجھوں گا کہ اس معاملے میں انکمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں. ہمارا ندیم ہمارا قصور جو ہے وہ تو ٹھیک ہے 1.5 سال سے ہماری حکومت ہے, یہ تو کوئی 7 سال سے بیٹھا ہے, کوئی 8 سال سے بیٹھا ہے. لیکن میں ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ اس وقت ساری چیزیں سر مقابلہ پھر 1.5 سال اور 7 سال کا ہی ہے, مقابلہ انکمپیٹنس کا ہی ہے, کمپیٹنس کا نہیں ہے. چلے میں اس پہ بحث نہیں کرتا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اتنی باتیں ہوئی اور سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد جب سلمان تصیر مرحوم کی یہاں وجن ہوئی لبرٹی مارکیٹ میں تو لوگ آئے اور آ کے انہوں نے مار پٹائی کی, کچھ کیا. کہاں تھی پنجاب پولیس؟ یہ تو اس اے پی سی کے بعد کا واقعہ ہے. کسی نے کوشش کی کہ بھئی یہ, اور ان کو اطلاع بھی دے گی پولیس کو کہ جی ہم یہ وجل کر رہے ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بیچارے موم بتیاں جلا رہے ہیں, شمع روشن کر رہے ہیں, اور ان کو مار کے اور ان کو تو یہ تو مطلب کہ کال آف فیل میں اتنا زیادہ تضاد ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جسٹس طارق صاحب سے ایک جوڈیشری کے حوالے سے ایک چیز پوچھ لوں کہ ایک جوڈیشری کا وہ فیز تھا کہ ہر چیز کے اوپر وہ آپ کو رینٹل پاور ٹھیک کرنی ہو, میمو کمیشن ٹھیک کرنا ہو, تیکا اوڈو کی شراب کی بوتلیں پتہ کرنا ہو, ہر چیز کے اوپر سو موٹو تیار کھڑا ہوتا تھا. لیکن اب دوسرا فیز ہے کہ لاہور میں 87 بندوں کو گولی لگ جائے پھر بھی یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے زمرے میں نہیں آئی. ابھی سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو گئی ہے. دیکھیں آپ گواہ ہیں اس بات کے اور ساری دنیا گواہ ہے. جس وقت چودھری افتخار صاحب یہ کام کر رہے تھے نا اس وقت میں اعتراض کرتا تھا. میں نے مشرف کو بھی بھگتا, ان کو بھی بھگتا, اس وقت اعتراض کرتا. اب والا فیز ٹھیک ہے نہیں, دیکھیں نا اب نہیں, جسٹس افتخار چودھری صاحب نے جوڈیشری ٹھیک نہیں کی, باقی سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی. بالکل نہیں کی. آپ یہ دیکھیں, آپ لوگ اپنا قصور مانیں. رینجر کا جو قتل ہوا, رینجر کیا تھا, وہ کیس نہیں تھا. آپ لوگوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام چلائے, ہم نے اس وقت کہا یہ غلط ہو رہا ہے اور انہوں نے سو موٹل یہ غلط ہے. ادھر وہاں پر جتوئی کے بیٹے سے قتل ہوا, وہ ٹیررزم کا کیس نہیں تھا. آپ لوگوں نے یہ کیس بنوائے اور انہوں نے کیا, ان کی پر زیادہ ذمہ داری تھے. ایک اور بات بتا دوں, اس وقت میری نظر میں اور ہمیشہ سے میری نظر میں جو پاکستان کا نمبر وہ پرابلم یہ ہے, وہ
जो दहशत गर्दी है या टेररिज्म को रोकना है। लेकिन आज भी चैनल जो है, आज मैं अब एक प्रोग्राम देख रहा हूं जिसमें एक चैनल जो लाहौर में मस्जिद का वाकया हुआ है, उसमें 7-7, 8-8 साल बच्चों को इंटरव्यू की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है क्या किया जाए। उन्होंने कहा जी यहीं पर फांसी पर लटकाया जाए। भाई आप ये टेररिज्म फैला रहे हैं, खुदा के लिए रोक दें। अब आप बता दें, देखिए जुडिशरी का बड़ा कसूर है। कादरी को कन्विक्ट तो किया ना, किसी ने किया ना, जिसने कन्विक्ट किया उसको इस मुल्क में रहना नसीब नहीं हुआ, उसको प्रोटेक्शन किसने देनी थी? सरकार ने, फेल हुई। दूसरी अहम बात, अब कादरी तो जेल में था ना, जुडिशरी ने तो उसको भिजवा दिया डेथ सेंटेंस दे के। वहां पर बैठ के, वहां तो एग्जीक्यूटिव की हुकूमत थी ना, वहां तो जेल जुडिशरी, वहां पर बैठ के वो लोगों को राग़िब करता रहा और उसके नतीजे में उसने एक और अटेम्प्ट की। ये किसका? मैं ये नहीं कह रहा जुडिशरी का बहुत कसूर है, मानते हैं इस बात का, इसलिए जेलों के अंदर से बड़े दहशतगर्द सारे ऑपरेट कर रहे हैं। सर ठीक है ना, तो देखो ना, अगर एक और बात, ये बड़ी अच्छी बात की भाई, कुछ लोगों को तो अदालतों ने जेल में भिजवाया जिसका 8,000 या 7,000 की कह रिया, अगर वो अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें अदालत क्या करे? सर गुजारिश ये है, देखें इशू ये है, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूं, पहले भी 212B में मियां साहब ने जो है ना अपने आईनी तरमीम करके स्पेशल कोर्ट बनाई थी, यही कहा था कि बस 1 साल दे दें ये सारा ठीक हो जाएगा। वो साल नहीं आएगा, मेरे मुंह में खाक, ये 2 साल बाद शायद ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। एक ब्रेक ले लें। एक आखिरी लफ्ज, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अंडरमाइन किया कि हम इस काबिल नहीं कर सकते। इन्होंने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया, उन्होंने अपने माइंड से आइन को तब्दील नहीं किया, कानून को तब्दील नहीं किया, उन्होंने डिक्टेशन पर किया, और उन्होंने जुडिशरी को भी जो है तीसरा ऑर्गन था उसके बारे में भी कह दिया गया ये भी नाअहल है, ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा, मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि ये सवाल जो है ये मीडिया के ऊपर भी मैं दोबारा ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि मीडिया के ऊपर बैठ के हेट स्पीच फैलाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को काफिर करार देना, किसी को गाली देना, वो मेहमान दे या एंकर दे, दोनों बराबर के कसूरवार है। या ये उकसाना कि इसको फांसी लटका दो यहाँ पर चौराहे पे, ये मैं जज नहीं हो सकता इस बात के लिए। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, कहीं ये तासुर बड़ा ज़ोर से हमारे सामने आ रहा है कि सिविल सेटअप जिसको मुंतखब करके भेजा गया था वो शायद अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है या कतरा रहा है, या लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, या इन्होंने ये मुसल्लह जत्थे फौजी भाइयों ने बनाए थे यही भुगते, पकड़े भी यही, मारे भी यही, सजाएं भी यही दें। मैं तो आपसे इत्तफाक नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, बिलखसूस ऐसे वक्त पे जब हमें यकजहती की ज़रूरत है और यकज़बान होने की ज़रूरत है, उस वक्त ये तफरीक करना, इससे हो सकता है, यानी मैं कह रहा कि ऐसा हो रहा है, मगर इस तरह की बातों से निफाक पैदा हो सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, जमहूरी क़ुव्वतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पिछले 70 साल में या बिलखसूस पिछले 20-30 साल में जो रॉट हमने सिस्टम में डाला है, इट हैज़ कम बैक टू हॉन्ट अस। ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात तो मैं मानता हूँ कि ये तमाम सिविल के काम हैं, और मैंने आपको ये बात शुरू करते वक्त कहा था कि अगर हमने ये जंग जीतनी है तो फिर हमें आज के 2 साल बाद या 1.5 साल बाद ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होंगी और होनी चाहिए। और इस वक्त जो हमारे जो बाकी के नुकात हैं जिनका आपने जिक्र किया, 19 नकात या 20 नकात, वो तमाम उन्हीं चीज़ों के मुतल्लिक हैं जिनसे फिक्री जंग भी जीती जाएगी। और जो हमारे इदारे हैं, नहीं देखिए, ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए। आप 77 से 2015 पे आ जाइए, कितने बन जाते हैं? 37-38 साल बन जाते हैं। इसमें से 20 साल दे दीजिए जनरल ज़िया और मुशर्रफ के, जिन्होंने बहुत बिगाड़ पैदा किया। बाकी के 18 सालों में आपने इस्लाह क्या की, ये बताइए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आप और पीपल्स पार्टी थे ना। मैं तो बड़ी वाज़ेह शक्ल में कह रहा हूँ कि आज हम जिस जगह पे पहुँचे हैं, इस वक्त हमारे लिए ये कहना कि हमें नाकामी नहीं हुई अपने सियासी तजुर्बे में या अपनी सियासी उसमें कद में, तो ये तो गलत बात होगी। ये पहले तो हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ गलत हो गई है। अब ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने बार बार पीछे देख के ये कहना है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं किया, या ये तय करना है कि इससे आगे बढ़ने के लिए हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी आपको देख के परेशानी है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप पीस टॉक्स पे 1.5 साल गुजार चुके हैं,
آپ کہتے تھے کہ ان کو مین سٹریم کرنا ہے, یہ ناکامی ہوئی نا اس میں, نکل آئے گا ناکامی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے, اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. آپ کو جنرل ثناء اللہ نیازی کے بعد, ایف سی کے جوانوں کے بعد کسی سٹیج کے اوپر بھی یہ خیال نہیں آیا. ابھی آپ کو اس لیے خیال آیا کہ پش دوسری طرف سے بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں. آپ یہ اور آپ کے ہاتھ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نہ صرف مناسب نہیں ہے بلکہ ڈینجرس ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنے سے نفاق پیدا ہوگا. آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کریں, مجھے یہ سوال دہرانا پڑے گا ہر روز. آپ میری بات مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گا. دیکھیے, دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری آپ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے اندر ہم تفریق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے جو کچھ بھی سب نے مل ملا کے پچھلے 70 سال میں کیا وہ ہمارے سامنے آ گئے. ہمیں ارجنٹلی کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. ہمارے پاس اب وہ وقت نہیں ہے کہ پہلے ہم پولیس اور عدلیہ ٹھیک کریں اور اس کے بعد پھر دہشت گردی کا سامنا کریں. وہ وقت ہمارے پاس نہیں. یہ ارجنٹ میٹر ہے. اور جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کورٹس بن رہے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ فوج کو دے رہے ہیں, وہ فوج ہماری ہے. وہ ذمہ داریاں ہم اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی ابھی تک, لیکن ارجنٹلی ہمیں یہ کرنی ہے. لیکن یہ ہماری جیت نہیں ہے. جو یہ ہماری اور تمہاری فوج کا ذکر نہیں ہے. عدالتیں بھی اسی ملک میں اور پولیس بھی, ان اداروں کو ٹھیک آپ نہیں کر رہے. میں نثار کھوڑا صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے. باقی کے تمام نکات جو ہیں جن کو کرنے میں کسی کو 6 مہینے 8 مہینے 1.5 سال چاہیے, ان سب پہ کام شروع ہو گیا ہے. لیکن جو ارجنٹ چیز ہے وہ تو کرنی ہے. نثار کھوڑا صاحب, جو ہمارے سدرن پنجاب کے ایشوز ہیں, سندھ کے اندر بھی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر تو بہت بڑے پیمانے پر ہیں. سیاسی جماعتوں نے کیا 16 دسمبر کے بعد ہی صحیح چلے, میں مان لیتا ہوں 16 دسمبر کے بعد ہم زیادہ اچھے پاکستانی بن گئے, زیادہ اچھے مسلمان ہو گئے, زیادہ اچھے سویلائزڈ ہو گئے, اب ہمیں یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی تھی. لائن ڈرا کر لی ہم نے کہ یہ انتہا پسند جماعتیں تھیں, آج سے ہماری سیاسی جماعتوں کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کلرز ہم سے علیحدہ ہیں, یہ بھتہ لینے والے, یہ کڈنیپنگ فار رینسم کرنے والے, یہ اشتعال پھیلانے والے, کہ ہم نے اپنے اندر سے وہ ایلیمنٹ صاف کرنا شروع کر دیا. کھوڑا صاحب جی, میرے سے سوال ہے. جی آپ سے سوال. ہلو جی نثار کھوڑا صاحب آپ سے سوال ہے سر. اب دل کی بات اگر کروں تو ہمارے 10 سالہ آمرانہ دور حکومت میں بھی مختلف قسم کی اس طرح سے تدابیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس کو کبھی سمری ملٹری کورٹ کے نام سے کہا گیا, کبھی اور کورٹس کے نام سے کہا گیا. ہمارے پاکستان تو 9/11 کے بعد ایک اور موڑ پہ آ گیا. اس 9/11 کو بھی 2001 سے شروع ہوا تھا اور کچھ ایسی حکومتیں تھیں جو 2008 تک بھی تھیں, ہم سے کہیں زیادہ پاورفل, ہم سے کہیں زیادہ اثر رسوخ رکھنے والی, ہم سے کہیں زیادہ اپنے زبان سے نکلی ہوئی بات کو قانون بنانے والی حکومتیں بھی رہی ہیں. کچھ انہوں نے کیا نہیں اور پھر آ کے گلے میں ڈل گئی بات کہ جی سول حکومت اب یہ کام کرے اور ایک رول دے اس آرمی کو. اب آرمی کو رول دینا جمہوری حکومتیں ہوتا نہیں ہے. میں پھر سے بات اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایگزیکٹو نے آرڈر دیا آرمی کو کہ آپریشن کرو. آرڈر جب دیا اور آرمی نے آپریشن کی کہ جس کو سارا کچھ کرنے کو اس کو اجازت تھی, اس کو پکڑنے کی اجازت تھی, اس کو کسی کو اگر انکاؤنٹر میں چلے جانا تھا تو ان کی بھی اجازت تھی, تو پھر یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جوڈیشری پر بھی کوئی نہ ایسی ریفارمز لائے جا سکتے کہ جن کو کہیں پکڑا جائے اس کو جوڈیشری نہ چھوڑے. آپ نے کیوں ووٹ کیا اس کے لیے؟ بیل میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کر بیٹھ کر سیاسی پارٹیوں نے ساروں نے مل کر بیٹھ کر اس بات پہ کہا کہ ہمیں اس طرف سے کوئی کوشش کرنی چاہیے جس کا نام انہوں نے ملٹری کورٹس رکھا, یا ملٹری کورٹس کا نام نہیں رکھا, کورٹس پریزائیڈڈ بائی ملٹری آفیشلز. ٹھیک ہے جی, اب بات یہاں سے پکڑو کان یا وہاں سے پکڑو بات تو وہی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے, ٹرائی کرنی چاہیے. اب ٹرائی کرنے کے لحاظ سے یہ بات یہاں تک آئی ہے, لیکن حکومت پھر بھی اتفاق پیدا شاید نہیں کر سکی, کیونکہ جب بل پاس ہوا تو اس پر کچھ جماعتوں نے تو ووٹ دینے سے انکار کر دیا, اور کچھ جماعت نے اپنی صفائی جب پیش کرنی تھی عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو وہ دھرنے کے دوران آ کے اپنی صفائی اندر ہاؤس میں پیش کر کے اور واپس چلے گئے. اب جبکہ خود انہوں نے دھرنا ختم کیا تھا کہ پشاور کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, تو پھر اس کو اندر آ کے ووٹ دینے میں پتہ نہیں کیا قباحت تھی.
इत्तफाक राय तो कौम में वैसे भी पैदा शफकत साहब, नहीं मैं हुई। आपसे इसका जवाब चाहूंगा। निसार खोड़ो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। आपको या इसको मुखालफत में वोट देते या इसको ओन करते और इसकी कॉस्ट जो बाकी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने पे करनी, आप भी पे करते, इसकी ओनरशिप लेते। आप बड़े अच्छे निकले, आप बाहर निकल गए। आपने कहा कि नहीं, हम तो बाहर बैठ के सपोर्ट कर दिया, बस काफी है। नहीं, बात अच्छे या बुरे की बात नहीं है। हमने बात अच्छे या बुरे, खोड़ो साहब, मैं अर्ज कर लूं कि इसमें हमने बिल्कुल बात अच्छे बुरे की नहीं है। मेरी बात आप शायद कंप्लीट, अच्छा चले आप नहीं, शफकत साहब से जवाब ले लेने दें जी। अच्छा, आपने बात छेड़ी है, इनसे जवाब ले लेने। शफकत साहब जी। नहीं, बड़ी तो हमने तो कंप्लीट ओनरशिप ली है। हमने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त जरूरी हैं। सिर्फ हमारा इशू ये था कि हमारे ख्याल में के जो आर्मी एक्ट पे तब्दीली है उससे मिलिट्री कोर्ट्स मार्ज़ वजूद में आ सकते थे और अपना काम कर सकते थे। लेकिन जब ये हमें वकला में और ख़ास तौर पे हुकूमती अटॉर्नी जनरल ने और MQM के फ़रोग नसीम साहब ने जब ये बार बार एक कानूनी नुक्ता दोहराया कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं होगी तब तक उस पर एक कवर नहीं होगा, तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने मान लिया। हम तो बड़े क्लियर है इसके मामले में। जहां तक हमारा पार्लियामेंट में वापस जाने का ताल्लुक है वो तो एक डिफरेंट इशू है, और ये आप देख रहे हैं कि ये इशू को रिजॉल्व नहीं कर रहे। वो जुडिशल कमीशन की बातें शफकत साहब, लेकिन आपके पास ऑप्शन थी, जैसे शाह महमूद कुरैशी उस दिन तकरीर करने गए थे, वैसे ही आपकी जमात सिंबॉलिकली चली जाती, तकरीर करके हाउस के अंदर सपोर्ट करके वापस आ जाती। ऑप्शन थी, ये नहीं था कि ऑप्शन नहीं थी, प्रोटेस्ट वोट कर सकते हमने थे। क्लियर हमने कोई इफ्स एंड बट्स नहीं किए। हमने आके फिर रोड़ा नहीं दिया कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। हमने ये नहीं आगे कहा कि आज मैं जहर खा लूं, मैं मर जाऊं। हम तो बड़े क्लियर हैं कि भाई इस वक्त ये जरूरत है, इस जरूरत से एक स्पेस गेन होगी। उस स्पेस में से आपने इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट सिस्टम, प्रोसेस सर्विंग, ये सारी चीजें आपने ठीक करनी है ताकि आपका अदालती निजाम देखिए, मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश, जेल का निजाम ठीक हो जाए। सीधी सीधी बात है, आप लंबी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। जी खोड़ो साहब, मेरी गुजारिश सुन ले। मेरे कहने का मकसद ये था कि PTI के मेंबरान की इस्तीफा स्पीकर साहब के पास जमा है लेकिन मंजूर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त मेंबरान कौमी असेंबली हैं। जब धरनों के दरमियान वो उठ के अपनी सफाई पेश करने के लिए चले जा सकते हैं, सारा का सारा है इस वक्त आज और का फिर इशू अब उन्होंने मैं एक मैंने बात तो सुन लेना। फिर उसके बाद पेशावर के सानहे के बाद उन्होंने खुद से धरना खत्म करने का ऐलान किया कि भाई अब सूरत-हाल बहुत बढ़ गई है, ये धरना मेरा कामयाब भी नहीं जाएगा और मुझे ये सोचना चाहिए कि सिर्फ धरने की सब कुछ करना है या आगे कुछ भी करना है। उसके बाद जब वो चले गए धरना खत्म करके, फिर ये आपने APC में एग्री भी किया, तो एक पॉपुलर जमात बाहर रह के क्या हासिल कर रही थी, जाके वोट दी थी, और क्योंकि वो मेंबर तो थे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि तहरीके इंसाफ ने असेंबली में जाके उस पर वोट नहीं दिया। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, ये बहुत बड़ा मसला है। बाकी मसले जो हैं वो उनको पसे पुश डालते हैं, इस मसले को आगे लेके आते हैं। उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जुडिशल कमीशन ये बना नहीं रहे थे, और जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगी, 2013 का जो रिग्ड इलेक्शन है उसके प्रोब नहीं होगा, उस वक्त तक असेंबली में हम नहीं जाएंगे। चल मैं इसके ऊपर भी ब्रेक के बाद करूंगा, लेकिन पहले मैं जस्टिस तारिक साहब से इस कानून के ऊपर रद्द ले लूं। आपके पास ये आर्मी एक्ट पड़ा है जस्टिस तारिक साहब, हम जब ये कहें इससे अलावा और कोई गुंजाइश पैदा हो नहीं थी सकती, इज इट गुड इनफ? जी देखा, मैं इसकी एक क्लास आपको पढ़ रहा हूँ। ये आर्मी एक्ट में तब्दील की है ना जी, इसमें इन्होंने मजहब, फिरका और दहशतगर्द ग्रुप के 7 ऑफेंसेस को मिला दिया है। अब फिर कहेंगे वकील जो है ना इस मामले को खराब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर वहां पर कोई ऐसा केस चला जाएगा जिसमें उस जाके वो प्रोसिक्यूशन को कहेंगे कि आप 2 चीजें साबित करेंगे। एक चीज आपको यह साबित करनी पड़ेगी कि जो एक्यूज है उसका किसी मजहब, फिरके या दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक है, और फिर दूसरी बात होगी ग्रुप से ताल्लुक होते हुए आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। पहली कंडीशन लाजमी है, दोनों को मिला जो दिया ना, दोनों मिला दिया। तो ये गुजारिश है, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल हो सकता है कि ये ऑफ हैंड में बात कर रहा हूं, मेरी बात अल्टीमेटली गलत भी साबित हो सकती है, कोई अल्लामा तो नहीं हूं, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लगता है। ये कह ये रहा है कि मजहब या किसी फिरके का नाम इस्तेमाल करने वाले किसी दहशतगर्द ग्रुप या तंजीम से ताल्लुक का दावा करे या इसके ताल्लुक से पहचाना और इसके बाद आगे सारे लंबी लिस्ट है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी, पहले वो साबित करो फिर साबित करो। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. اس ساری بحث میں جو ایک نقطہ جس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر مسلح جتھوں کی، انتہا پسندی کی، ایکسٹریمزم کی، بم دھماکوں کی، سوسائڈ بامبنگ کی جو فیکٹریز ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ اب پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں اور جنرل راحیل شریف بھی کہہ رہے ہیں. اور اس اے پی سی کے اندر جب ان سے سوال اٹھایا گیا کہ بہت سے گروپ، یہ میرے خیال میں بڑا ڈیفینسو ہو کے کسی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ بہت سے گروپ تو آپ سے لائن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جہاد افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سارے تیار کیے تھے لاؤ لشکر. تو اس کا حل اب چاہیے. ایک ڈاکٹر مصدق صاحب جو بار بار سوال آ جاتا ہے جہاں میں کہتا ہوں سویلینز کو لیڈ رول میں رہ کے یہاں پر ڈیسائسو کردار ادا کرنا ہے، وہ کالعدم تنظیمیں ہوں، وہ دوسرے ناموں سے آ جائیں، یا اب یہاں پر اسلام آباد میں جلسے جلوس ہو رہے ہوں، لاہور مینار پاکستان پہ، اور آپ کو پتہ نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا نا. اب آپ کو ایکٹیولی اس کے اوپر ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے دکھانا ہے مجھے کہ آپ نے عدالتی نظام کی پینڈنسی آف کیسز کتنی پڑھی ہے، اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کیا، آپ نے ان تنظیموں پہ کیا کیا، مدارس ریفارم کے اوپر کیا کیا ابھی تک آپ نے. یہ ساری چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے، کچھ چیزوں کے اندر تو کمی اور بہتری کی گنجائش تھی. ابھی یہ جو تمام نکات جو سامنے آئے ہیں جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنسس کیا ہے، اس میں ملٹری کورٹس تو صرف ایک ہے. اب مجھے تمام تو یاد نہیں، کچھ میں نے ابھی وقفے میں لکھی بھی ہیں. مثلا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر بہتری کی کچھ تجاویز ہیں. ڈسمنٹلنگ آف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لیے ہے، ہیٹ سپیچ کے خلاف ہے، ملیشیاز کے خلاف ایک پروگرام بن رہا ہے، ری ایمرجنس آف بینڈ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے خلاف ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم فورس ایک بنائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے جو ایک دم جو آپ کو پتہ ہے جب آپ نے پوپا کیا تھا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ، اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں یہی کی تھیں، اور اس کے بعد کتنا عرصہ گزر چکا ہے آپ کو یاد ہے؟ اس میں یہ اجازت ہے ناکے پہ کھڑے ہوئے ایک بندے کو کہ مجھے گولی مار سکتے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر، نو کوسچن آسکڈ. لیکن اس کے آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک پروویژن، مجھے اب صحیح طرح میں کیونکہ قانونی آدمی کچھ بھی نہیں کیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں رپورٹ کرتا ہوں روز یہاں بیٹھ کے. لیکن ایک بات میں جو آپ کے سامنے ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ کراچی کے اندر جب یہ تمام پوپا کا ایکشن شروع کیا گیا تو وہاں پہ شاید 2 یا 3 میجسٹریٹس، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس جو تھے وہ اپوائنٹ کرنے تھے تاکہ پوپا کی عدالتیں بنی نہیں. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ عدلیہ پیش نہیں کر پائی. جیسے طارق صاحب سر گزارش یہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے آپ کوئی بھی بنا لیتے سسٹم، آپ نے یہ جو آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس بنائی ہیں جو یہ کام مشرف نہیں کر سکا، آپ یاد رکھیں. اور دوسری بات ہے کہ جس وقت مشرف نے یہ بنانے کی کوشش کی تھی یہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ یہی باتیں کر رہی تھی جو ہم یہ کرتے ہیں. یہ آپ نے زیادتی کی، اور بات یہ ہے کہ یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں مانتا ہوں جوڈیشل کا بہت بڑا قصور ہے بھائی، میں مان رہا ہوں اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے راستے تھے، اس کا مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا. اور تیسری بات آپ یاد رکھیں، جب تک آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو ماڈرن ٹیکنالوجی کی وہاں پر ٹریننگ نہیں دیں گے، جب تک وہ امپاورڈ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان پر پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ عدلیہ کو بھول جائیں فار دا ٹائم بینگ. اصل کام آپ کو وہاں کرنا ہے. اگر آپ نے وہ کام نہ کیا تو پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ اس انکمپیٹنسی کے ساتھ آپ شک کی بنیاد پر اگر لوگوں دیں گے اور وہاں پر اگر پھانسی ہوں گی تو الٹیمیٹلی فوج کو خراب کریں گے. پھر دیکھیں پھر یہی ندیم صاحب آپ رات کو بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے کہ جناب اس آدمی کو جو سزا ہو یہ غلط ہو. اصل کام انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ہے کرنے کا. نثار کوڑو صاحب، انویسٹیگیشن پولیس دونوں چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں آپ کے کیا ریفارمز ہیں؟ آپ سندھ کو ہی بتا دیجئے کہ جو پچھلے ایٹ لیسٹ 7-8 سال تو اب آپ کنٹینیوس ساری باتیں پھر آ کے یہاں آ کے پہنچتی ہیں کہ ہمارا سسٹم ایسا نہیں تھا کہ ساری پر کنٹرول کیا جا سکے. ہماری سول ایجنسیز تھیں، انویسٹیگیشن تھیں، پولیس تھی، پروسیکیوشن تھی، جوڈیشری تھی، ایگزیکٹو تھی، جو کچھ بھی تھا وہ سارے کہیں نہ کہیں کمزوری کا شکار رہے، اور ہم یہاں آ کے اس بات میں پہنچے کہ جمہوری نظام میں ملٹری کورٹس کام کریں گی. یہ میں کسی طرح سے بھی یقینی طور پر یہ کنٹرڈکشن ہے، رہے گی، ہر ایک اس پہ تبصرہ کرے گا. اور میں پھر سے وہی کہتا ہوں کہ اب یہاں آ کے جو کچھ بھی کیا ہے، چاہے ایگزیکٹو نے کیا ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے، سب نے آ کے یہ کہا ہے کہ جی 132 یا 143 بچے شہید ہوئے ہیں، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کر کے دیکھتے ہیں. اب کتنی دیر تک؟ کیا پہلے کورٹس نہیں تھی جو کرتی تھی؟ پہلے ملٹری کورٹس نہیں تھی جس کی وجہ سے کیا یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو کبھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی؟ کبھی تو جمہوری ورکر کو ختم کرتے رہے، کبھی کچھ کو کرتے رہے، کبھی سیاسی انتقامات کرتے رہے، سبھی انتقامات کے جذبے رکھے اور آگے بڑھتے رہے. میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے. پولیس ریفارمز
پولیس ریفارمز اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر رہے کیا؟ اس کے اوپر ابھی صرف ہم یہ کریں گے کہ ہم پروگرام تیار کر رہے ہیں، کیونکہ پوپا کے بعد بھی ہم صرف باتیں کرتے رہے. انٹرنل سیکورٹی ڈاکومنٹ بڑی باتیں کی تھی ہم نے کہ بنا لیا ہم نے، آج سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. وہ کدھر گئی تھی ساری باتیں؟ کچھ نہیں کیا. تو ماضی تو اگر ہم نے کوتاہیاں کی تھیں، حال میں بھی ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں جو سولوشنز ہیں وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ کوئی اتنے مشکل نہیں ہے. اگر آپ ان کو ایک ایک کر کے لسٹ کرنا شروع کریں تو بڑے آسان ہے. میں آپ کو 6 تو ابھی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے انویسٹیگیشن بہتر کرنی ہے، پروسیکیوشن بہتر کرنی ہے، پروسیس سرونگ بہتر کرنی ہے، تھوڑا سا آپ نے پروسیجرل چینجز کر رہے ہیں تاکہ کورٹس ہے جو ہے وہ جلدی فیصلہ کر سکے، ججز کی پروٹیکشن کرنی ہے. لیکن اصل بات جو ہے نا، جو کہ میں کیونکہ خود 17 سال میں لا انفورسمنٹ میں رہا ہوں، میں نے عدالتی کام بھی کیا ہے، میجسٹریٹ بھی رہا ہوں، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو پرائمری کوتاہی ہے کہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی. انویسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لگائے اس کے اندر. ہم نے نہ ٹریننگ میں پیسے لگائے ہیں، نہ اکوپمنٹ میں پیسے لگائے ہیں، نہ ان کی رہنے سہنے میں پیسے لگائے ہیں. آدھے تھانے تو پنجاب میں ٹینٹوں میں لگے ہوئے ہیں. لوگ سڑکوں پہ آپ کو پولیس والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بیچارے ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں لفٹ لینے کے لیے، ان کو یونیفارمز دیکھیں. اصل بات یہ کہ ہم نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. جب سول کورٹس کا یہ حالت ہے کہ وہاں پہ 6 مہینے کی تاریخیں پڑ رہی ہیں، کاغذ کا مٹھا جو ہے وہ سائل آ کے دیتا ہے عدالتوں کو کہ جی یہ لے کاغذ، کیونکہ ان پاس کاغذ نہیں ہے. ان کے درست ہے شفقت صاحب، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، یہاں پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. شفقت محمود صاحب پاکستان انصاف سے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ترجمان وزیر اعظم، جسٹس طارق محمود صاحب اور نثار کھوڑا صاحب، سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.